الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 اور 7۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں یعنی 3 قسمیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جن میں آیت نمبر 2 سے 5 تک متقین، ہدایت والے، اور اس کے بعد کافرین جن کا ہم آج ذکر کریں گے، حق کا انکار کرنے والے آیت نمبر 6 اور 7 میں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، دوغلے لوگ۔ پہلے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہدایت سن کر بھی قبول نہیں کرتے۔ تو آیت نمبر 6 میں آج ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ آپ نے ان کو ڈرایا یا آپ نے نہ ڈرایا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لفظ کفر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اصل معنی ہے چھپانا، ڈھانپ دینا، یعنی حق کو پہچان کر بھی چھپا لینا، ضد، تکبر اور یا مفاد کی وجہ سے انکار کرنا۔ یہ جہالت نہیں بلکہ جان بوجھ کر انکار ہے۔ سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ یہ آیت ہر غیر مسلم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر حق واضح ہو گیا، دلائل مل گئے، پھر بھی ضد کی وجہ سے انکار کیا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم مثال دیکھیں تو مکہ کے سردار ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جانتے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے قرآن سن کر کہا اس کلام میں مٹھاس ہے، یہ انسان کا کلام نہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ کیوں؟ تکبر اور منصب کا خوف، یعنی جو سرداری ملی ہوئی ہے کہیں وہ نہ ہاتھ سے نکل جائے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت عذاب ہے۔ یہاں پر اہم عقیدے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابتدا میں دل بند نہیں کرتا۔ ترتیب یہ ہوتی ہے، انسان حق کو رد کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرے تو صاف ہو جاتا ہے، ورنہ بڑھتے بڑھتے دل ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ یہی دل پر مہر لگنا ہے۔ اگر ہم سیرت صحابہ سے سبق لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ ضد نہیں تھی، حق کی تلاش تھی۔ اسی لیے جب قرآن سنا، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورہ طٰہٰ انہوں نے سنی تھی تو دل کھل گیا، دل نرم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا جس دل میں اخلاص ہو وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کافرین کی بنیادی بیماریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تکبر۔ ابو جہل کہتا تھا ہم اور بنو ہاشم برابر تھے، اب نبوت بھی انہیں مل جائے۔ یہ ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، دنیا کی محبت۔ سردار ایمان لاتے تو عزت ختم ہونے کا خوف ہوتا، اس لیے وہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ تیسری بیماری کیا ہے؟ اندھی تقلید۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، تو لہٰذا وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ جو ان کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی پر رہیں گے، ہم کیوں بدلیں۔
چوتھی بیماری کیا ہے؟ گناہوں پر اصرار، یعنی مسلسل نافرمانی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، ترمذی کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، لوگوں نے پتھر مارے، فرشتہ آیا پہاڑوں کو اور پوچھا کہ کیا پہاڑوں کو ان پر گرا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں۔ اور آج آپ کو پتہ ہے، طائف کے ہی علاقے میں سے بہت سارے جدی علماء نکلے ہیں، بہت سارے مسلمان نکلے ہیں جنہوں نے دین کا کام آگے پھیلایا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کفر کی مذمت ہے، مگر انسان کے لیے ہدایت کی امید ہمیشہ رکھی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے عملی سبق کیا ملا ہے ان آیات سے۔ سب سے پہلے کیا ملا ہمیں؟ حق معلوم ہونے کے بعد ضد خطرناک ہے، گناہ دل کو بند کر دیتے ہیں، تکبر ہدایت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، مانگنی پڑتی ہے تبھی ملتی ہے۔ کسی کے بارے میں جلد فیصلہ نہ کریں، کسی کا بھی دل بدل سکتا ہے، کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ اب اپنے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نصیحت سن کر بدلتے ہیں یا فوراً دلیلیں دینے لگتے ہیں؟ کیا قرآن سن کر دل نرم ہوتا ہے؟ اگر دل متاثر نہ ہو تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں شروع میں ہی دو راستے دکھا دیتی ہے سورۃ بقرہ، ایک متقی کا یعنی دل کھلا ہے جس کا، ایک کافروں کا جن کا دل بند ہے۔ ہدایت قرآن میں نہیں رکھی، بلکہ یعنی قرآن سے ہدایت نہیں رکتی، بلکہ ہدایت دل کی کیفیت پر رکھی گئی ہے۔ ہدایت قرآن میں نہیں رکی، اس سے مراد ہے کہ قرآن تو سب کے سامنے ہے، مگر فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے جس کا دل قبول کرنے والا ہو۔ اس بات کو قرآن خود یوں کہتا ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی ہدایت موجود ہے سب کے لیے، مگر اثر دل کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے کفر اور منافقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، آمین یا رب العالمین۔